اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ٹیچر منظور احمد خان، گورنمنٹ UPS اندردجی نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ آج 18 جولائی 2020 عیسوی پنجم جماعت کے بچوں کے لیے اردو کی نصابی کتاب سے ماخوذ سبق گرو نانک دیو جی پیش کرنے جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ گرو نانک دیو جی۔ آج ہم اس کا خلاصہ پیش کروں گا، یعنی پیج نمبر نکالو، کتاب کی طرف دیکھو، پیج نمبر نکالو 74۔ کچھ الفاظ اس میں ہیں اوپر، یعنی محتاج۔ محتاج کا معنی ہے ضرورت مند یا حاجت مند۔ گرہستی، گرہستی کو کس کو کہتے ہیں؟ گھر بار کو، گھر بار کو۔ مفلس، مفلس یعنی غریب کو۔ فانی، فانی مٹنے والا، فانی یعنی مٹنے والا، یعنی مٹنے والا۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ پوتر یعنی پاک یا مقدس، یعنی گرو نانک دیو جی یعنی ہر مذہب میں، یعنی بزرگ بزرگ ہیں، یعنی گرو نانک دیو جی۔ ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں، ہماری ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے، ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں، یعنی بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں، یعنی بہت سے مذہبوں میں الگ الگ بزرگ ہیں۔ سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں، سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں، یعنی ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں، لیکن جو گرو نانک اپنے مذہب میں بہت مشہور ہے، سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک ہے، ایسے ہی ایک بزرگ جس کا نام ہے گرو نانک ہے، یہ اپنے مذہب کا بہت بڑا بزرگ ہے۔ گرو نانک کی پیدائش آج سے 500 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی، تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج 500 سال پہلے کس گاؤں میں؟ تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں، آج کل جو اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں، ننکانہ صاحب سے کہتے ہیں۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے کوئی 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ یہ جو گاؤں ہے یہ کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے۔ کس ملک میں ہے؟ پاکستان میں ہے، اور لاہور سے کوئی 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے۔ گرو نانک کے والد کا نام کالو چند تھا، جو اس کا والد ہے اس کا نام کیا تھا؟ کالو چند تھا، اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھی، وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر مامور تھا، یعنی ملازمت تھا۔ گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی۔ اس کی جو بڑی بہن، اس کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے، اور یہی ان کا نام پڑ گیا، گرو نانک۔ گرو نانک کو بچپن ہی سے کھیل کود کا شوق نہیں تھا، بچپن ہی سے اس کا کھیل کود یعنی شوق نہیں تھا۔ گھر سے جیب خرچ کے لیے انہیں پیسے ملتے، گرو نانک انہیں اپنے پر خرچ نہ کرتے، یہ اپنے پر خرچ نہ کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ بلکہ انہیں جو بھی غریب
اور ضرورت مند نظر آتا اسے دے دیتا. کس کو دیتے ہیں؟ یعنی غریب اور ضرورت مند محتاجوں کو، مسکینوں کو دے دیتا. 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا. 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا. انہوں نے فارسی زبان اور رسمی حساب کتاب جلد ہی سیکھ لیا. فارسی زبان اور رسمی حساب کتاب انہوں نے جلد ہی سیکھ لیا. لیکن آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا. لیکن آگے جو پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا، وہ اکثر چپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتے. وہ کیا کرتے پسند؟ چپ چاپ اکیلے بیٹھے رہنا پسند کرتے. تو باقی ہم کل پڑھیں گے. شکریہ.